حسین کا محتاج ہے۔ اس نے اگر اس طرح کی بات کی ہے تو اس کو پیاس میں مبتلا کر کے اور تڑپا تڑپا کے جہنم مار دے۔ بس حسین کے منہ سے یہ بات نکلی، خالق کائنات نے اس کو ایسا مصیبت میں ڈال دیا کہ التش التش، پیاس لگی ہے پانی پلاؤ۔ پانی پیتے 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 پیٹ پھٹ گیا اور وہی سب کے سامنے مر گیا۔ جس نے حسین کے خلاف ایسی بات کی ہے، امام عالی مقام امام حسین نے جب رب کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا، خالق کائنات نے وہی دکھا دیا۔ جب آپ خیمے کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے خیمے والوں کو وصیت کرنے لگے، وصیت کیا تھی؟ خیال کرنا میں اللہ کی رضا کے لیے بچوں سمیت شہید ہو رہا ہوں۔ خیال کرنا، بال نہ نوچنا، بے پردہ نہ ہونا، اپنے سر میں مٹی نہ ڈالنا، آہو پکار نہ کرنا، رونا تڑپنا نہیں، اور اپنے سینہ کو بھی نہ کرنا۔ آپ یہ وصیت فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ ارد گرد روشنی کے لیے امام علی مقام امام حسین نے مختلف جگہوں پر آگ جلائی ہوئی تھی تاکہ خیموں کے ارد گرد روشنی ہو۔ تو اس نے کہا، حسین تو نے تو اس زندگی میں بھی اپنے ارد گرد جہنم بنایا ہوا ہے، معذرات تو ہوئے گیا بھی جہنم میں۔ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں حسین نے عرض کیا، باری تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی جلا دے اور آخرت میں بھی جلتا رکھ۔ اسی وقت اس کے گھوڑے نے پتکنا شروع کیا، تڑپنا شروع کیا، گھوڑے سے گرتا ہے، پاؤں اس کا رکابی میں پھنس جاتا ہے، گھوڑا دوڑتا ہے، جہاں آگ دیکھتا ہے گھوڑا اس کو آگ میں پھینکتا ہے، وہاں سے آگ لے کر دوسری آگ، تیسری آگ، چوتھی آگ، چاروں طرف آگ میں جھلس کے تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا، گویا کہ اس دنیا میں بھی اس کو آگ لگی اور آخرت میں بھی آگ میں ہوگا۔ کیری تھدی سبحان اللہ دا تو سب ستا پیا ہوئی ہے نا دا نیندر میں آئے ہو تو بختن وارا ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آتا خوش تھیو کہ ایڈے سخت گرمی جے موسم میں بارشوں ہلین تھیوں، سیلاب ہلین تھا، مہنگائی جو دور ہوا ہے، مانو پانجے گھر جی مانی پوری نہ تھو کرے سگے، کرائے جا پیسہ نہ ہیں، لیکن سخی جی نگاہ تھی وہی آئے کہ توہاں کے اللہ کرایو بھی نینو، مرشد جو در بھی نصیب کرے۔ کئی غریب ہیل تو اڈیٹو نہ رش نہ ہیں، وجہ اچھا ہے، ایک مہنگائی، بے روزگاری، بے نمبر تے سیلاب اور رومبیوں بھی ہلن تھیوں، تو ہاں وہ عاشق آئے ہو جے کو ہر شے کے چھڑے بچو نا مرشد جو در بٹھو۔ دیکھیں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، سیلاب ہیں، بارشیں ہیں، اور اس کے باوجود بھی کہیں پر بیجائی شروع ہے چاولوں کی، لیکن اتنی مشکلوں کے باوجود بھی جو جہاں آیا ہے سمجھ جائے کہ اس کو مرشد نے بلایا ہے، اللہ نے اسباب پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اس کی قسمت کو جگایا ہے، اللہ نے اس کو سلطان العارفین کا در دکھایا ہے، اللہ نے اسے امام علی مقام امام حسین کے اس میں پہنچایا ہے۔ یہ آپ کا بخت ہے، مقدر ہے، آپ کے نصیب ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور آج آپ آئے ہو، سرکار نے آپ کو بلایا ہے، آپ سو کے نہ بیٹھو، جاگ کے بیٹھو۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، کئی لوگ تیار تھے آنے کے لیے لیکن نہیں آ سکے، کئی لوگ ایسے تھے جو سالانہ آتے تھے لیکن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ ابھی بھی 3 محرم کے 4 محرم کو ایک عثمان فقیر کی ڈیتھ ہو گئی سومرو کی، وہ آتا تھا سالانہ لیکن بس اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی روح کو ثواب ضرور ملے گا۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، امام حسین کا فلسفہ اسلام کو بچانا تھا۔ اگر وہ دعا کرتے کہ یا اللہ مجھے اس مشکل میں مبتلا نہ فرما،
تو اللہ کے نبی کے نواسے تھے، اللہ ان کی دعا کو رد نہ فرماتا، بلکہ انہوں نے دعا یہ کی، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ توجہ ہے نا، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ رب کائنات نے انہیں صبر عطا کیا، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور یزید تھا اور حسین ہے۔ حسین سدا رہے گا، یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن حسین قائم و دائم ہے، حسین کا تذکرہ قائم ہے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، خاک پائم از حسین و از حسن، معرفت گشت بر من انجمن۔ میں حسن و حسین کے قدموں کی خاک بن جاؤں کہ انہی کے در سے مجھے معرفت کا مقام نصیب ہوا۔ حضرت سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین، سخی سلطان باہو واحد وہ ولی ہیں جنہوں نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں عرس منایا تو امام حسین کا منایا، شہدائے کربلا کا منایا، اور جب وصال کا وقت آیا تو دنیا کو فرما دیا کہ سن لو میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد کرنا، اگر تم لوگ میرے بعد میرا عرس نہ بھی مناؤ کوئی حرج نہیں ہے، امام پاک کے عرس کو جاری رکھنا، میں باہو تم پر راضی ہو جاؤں گا۔ اور میرا وعدہ ہے کہ جو بھی عرس کے موقع پہ، امام پاک کے عرس کے موقع پہ دربار پہ آئے گا، میں اپنے روزے سے نکل کے سب کو استقبال کروں گا، ملوں گا۔ یہ سلطان العارفین کی محبت تھی، کیوں نہ ہوتی کہ جن کو حسین کے نانا نے اتنا پیار دیا، حسین کے نانا نے اپنے سینے سے لگایا، حسین کے نانا نے اپنا بیعت فرمایا۔ سلطان باہو پکار اٹھے کہ دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، فرزند خود خوان دست مارا مجتبا، شد اجازت باہو را از مصطفیٰ، خلق را تلقی بکن بحر سدا۔ باہو کو دست بیعت محمد عربی نے فرمایا اور آرڈر لگا دیا کہ مخلوق خدا کو اللہ کی راہ پہ تلقین فرماؤ۔ یہ مقام جب ملا تو وہ سلطان العارفین لوگوں کو کھینچ کر مدینے والے کا عاشق بناتے رہے۔ اب ایک دفعہ شیر شاہ کا علاقہ ہے ملتان کا، آج بھی اسٹیشن ہے شیر شاہ، اس اسٹیشن کے ایریے میں ایک درخت کے نیچے سلطان باہو لیٹے، رات ساری عبادت کرتے تھے اور دن کو قیلولے کے طور پہ سنت محمدی کو ادا کرتے ہوئے آپ لیٹتے تھے کسی درخت کے نیچے۔ ایک درخت کے نیچے آپ آرام کے لیے لیٹتے ہیں اور قیلولہ فرماتے ہیں، تو ایک بزرگ تھے جن کا نام بھی سید شیر شاہ تھا، وہ اپنے مریدین کو لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھیجتے ہیں کہ جاؤ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ تاکہ لنگر پکایا جائے۔ اب لکڑیاں کاٹ کے جب وہ واپس آنے لگے اور دیکھا کہ ایک